کبھی گھبراؤ مت، کبھی پریشان مت ہو. جب بھی کوئی پریشانی ہو کسی نہ کسی امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، مضبوط کر لو. بالخصوص زمانے کے امام کو، ہر ولادت ہو ہر شہادت ہو معصوم کی، زمانے کے امام کو ایک خط لکھو، عریضہ لکھو. جیسے آج یہ پورے دن گزر جا رہے، اب یہ 15 شعبان بالکل قریب ہے. اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک زیارت دے کے جاتا، بات ختم کر رہا تقریر کو، ایک زیارت دے کے جاتا جو آپ کو پڑھنا ہے کل سے، اور 15 شعبان تک آپ پڑھتے رہو. آپ مجھے دعا دیں گے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو گائز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے. ایک مخصوص زیارت ہے. اگر تم یہ زیارت 5 یا 6 منٹ کی زیارت ہے، 8 منٹ کی زیارت ہوگی، پڑھنا نہیں آتا عربی میں کوئی بات نہیں، ٹیلی فون پہ ڈیوائن پرل کے اوپر زیارت کے کالم میں جاؤ گے تو یہ پہلی زیارت ہے جو امام کی زیارت ہے. اور اتنی ریکمینڈڈ زیارت، میں ذمہ داری سے بول رہا، میری مجلس لائیو جاری، دنیا سن رہی، ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. اتنی ریکمینڈڈ، یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ کی سب سے مخصوص زیارت شعبان کی. آپ سال بھر پڑھ سکتے، لیکن 15 شعبان تک پڑھتے تو پڑھ کے دیکھو یہ زیارت تم کو کیسے انعامات ملتے، کیسے رحمت آتی، کیسے نعمتیں تم تک پہنچے گی کہ جو تمہارے سمجھ رہے یہ امپاسبل ہے وہ چیز پاسبل ہو کے رہے گی. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین، مخصوص ترین زیارت. میں آپ سے 8-9 منٹ مانگ رہا کل سے، کل صبح سے لے کے شام تک، روز 15 شعبان تک آپ یہ زیارت پڑھو. اس کے بعد دیکھنا، مجھے صرف واٹس ایپ کر کے بتا دینا کہ جو تمہارے لائف کے آبسٹیکلز ہے، جو لائف کے ہرڈلز ہے، جو تمہاری زندگی کے رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں کیسے دور ہوتی، ایسے راستے کھلتے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس زیارت کو ہدیہ کرو 13 معصومین کو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، مولا عباس کو، اور آخر میں امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو کر کے دیکھو کہ کیسے تم کو مولا ان سارے واسطوں کے ساتھ جب زمانے کے امام کو سلام کرو گے، دیکھو کہ امام کیسے عطا کرتا ہے. واسطہ دو چوتھے امام کا، بولا مولا میں آپ کے جشن میں سن کے آ رہا، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. کبھی مانگتے ہوئے شرمانا نہیں. یہ یاد رکھو یہ امام بھی اسی علی کا بیٹا ہے جو سائل نے 1 روٹی مانگی تھی تو اونٹوں کی قطار دی تھی. آپ تصور بھی نہیں کرنا کہ کیسے عطا ہوتی ہے، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. یہ زیارت آل یاسین میں یوتھ کو بول رہا، اسٹارٹ فرام ٹمارو اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ. ہو سکتا تمہاری جو رکاوٹیں ہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پریشانیاں ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں یار، دنیا لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے. 14 تم 14 کو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں جا رہے؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین اسٹارٹ فرام ٹمارو. کل سے پڑھنے لگو. اس کے بعد دیکھو تم بھی کس طرح سے عزادار بنو گے، کس طرح سے امام کے قریب ہوگے. بس دوستو، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا. مدینے سے کربلا تک حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام چوتھے امام کا اور شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے کہ ان لوگوں نے 34 برس چوتھا امام مسلسل پورے شہروں میں جا کے، وطن میں رہ کر ایسی عزاداری کو مضبوط کیا، وہ سلیقہ دیا، وہ ہم کو بتایا کہ عزاداری حسین کیسے کرتے. خود امام آتے تھے عزاداری میں، خود بیٹھ کے گریا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم کو بتایا کہ عزاداری کا فائدہ کتنا ثواب بتایا گیا اسی امام کی طرح کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری رحمت ہوگی. پھر ایک بات بولوں، یہ امام کا جملہ بس آخری جملے. امام نے کہا کہ اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے بابا کا ذکر کرو، پھر دیکھو کیسے گھر میں برکت ہوتی ہے. صرف میرے بابا کا ذکر، گریا کرو. بس دوستو، اس امام کی ولادت کے لیے 3 مرتبہ جشن کیا، پورے 9 دن کی مجلسیں جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھو.